अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اختتام کی اور بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ رمضان جیسا مہینہ ہم سے الوداع ہونے جا رہا ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے رمضان المبارک کا مہینہ الوداع ہوا کرتا تھا، اس طریقے سے صحابہ کرام رویا کرتے تھے، ایسے آنسو بہایا کرتے تھے، اس طریقے سے صدمہ ہوا کرتا تھا، اس طریقے سے رنج ہوا کرتا تھا، اس طریقے سے دکھ اور درد ہوا کرتا تھا جیسے کسی کے گھر میں کوئی موت ہو گئی۔ اتنا صدمہ اور اتنا دکھ اور اتنا درد ہوا کرتا۔ رمضان کی الوداع ہونے سے صحابہ کرام تڑپ جایا کرتے تھے۔ اور آج رمضان آیا، رمضان جا رہا ہے، لیکن امت کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کیونکہ ہم نے رمضان کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں، رمضان المبارک کی قدر کو جانا ہی نہیں۔ اور یہ عشرہ تو اتنا مقدس عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے میں ان لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جن لوگوں پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا تھا۔ بتاؤ کتنا مقدس، کتنا اللہ کے نزدیک معظم یہ عشرہ ہوگا۔ اس لیے یہ بچے ہوئے جو رمضان کے دن ہیں، اس کی قدر کر لو، اس کے اندر اللہ کو راضی کر لو، اس کے اندر اللہ کو پالو، اس کے اندر اللہ کو حاصل کر لو، اس کے اندر اللہ کی خوشنودی کو پالو۔ خدا کی قسم، ورنہ اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے کوئی بھروسہ نہیں۔ رونا ہے جو رو لو۔ اب یہ راتیں، قدر کی راتیں صرف جاگنے کی راتیں نہیں ہیں جو آج ہم نے کہہ دیا آج جاگنے کی رات ہے۔ رات جاگنے کی نہیں ہوتی ہے، جاگنے کی راتیں تو راتی چوگا بھی ہوتا ہے۔ منڈی میں کام کرنے والے راتوں رات کام کرتے ہیں، جاگنے کی راتیں تو وہ بھی ہیں۔ ایک حرام کام کرنے والے، سٹا لگانے والے، جوا کھیلنے والے، وہ بھی راتیں جاگتے ہیں، تو جاگنے کی رات تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جاگنے کی راتیں نہیں، نیندیں خراب کرنے کی راتیں نہیں ہیں، یہ راتیں عبادت کی راتیں ہیں، یہ راتیں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کی راتیں ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنے کی راتیں ہیں، یہ اللہ کے سامنے مانگنے کی راتیں ہیں، اللہ کے سامنے رونے کی راتیں ہیں۔ آج ہم نے ان راتوں کو صرف جاگنے کی راتیں بنا رکھا ہے۔ شب قدر میں آپ دیکھو گے ماحول کچھ الگ ہو جاتا ہے، بچے جوان باہر شہری تک کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں،
ارے یہ کوئی راتیں کھیل تماشے کی راتیں ہیں؟ یہ راتیں کرکٹ کھیلنے کی راتیں ہیں؟ یہ راتیں کسی کو ستانے کی راتیں ہیں؟ یہ راتیں کسی کو دکھ دینے کی راتیں ہیں؟ یہ راتیں کسی کو تکلیف پہنچانے کی راتیں ہیں؟ ارے ان راتوں میں تو کوئی ناراض ہو گیا اس کو منانے کی راتیں ہیں، ان کو راضی کرنے کی راتیں ہیں۔ لیکن ہم نے تو ان راتوں میں لوگوں کو تکلیف دینا شروع کر دیا ہے۔ کوئی سڑکوں پر ٹیوب لائٹیں پھوڑتا ہے، کوئی سڑکوں پر کسی کو گالی گلوچ کرتا ہے، راستے چلتے ہوں کو پتھر مارتا ہے، کسی کے گھر پر جا کر کنڈیاں بجاتا ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ کون سے مذہب نے سکھایا؟ اسلام مذہب یہ تعلیم دیتا ہے؟ اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے؟ ارے اسلام تو امن کا مذہب ہے، اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، اسلام تو لوگوں کو سکھ پہنچانے کا مذہب ہے، اسلام تو راحت دینے کا مذہب ہے، اسلام تو ایک دوسرے کے کام آنے والا مذہب ہے، اسلام تو سب کو راحت پہنچانے والا مذہب ہے، کسی کو تکلیف دینے کا مذہب نہیں کہتا ہے۔ لیکن ہم نے ان راتوں میں لوگوں کو ستانے کے سوا اور کچھ نہیں کیا ہے۔ اس لیے آپ سب سے پہلے یہ نیت کرو گے انشاءاللہ ان راتوں کو ہم عبادت کی راتیں بنائیں گے، انشاءاللہ ان راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، انشاءاللہ ان راتوں میں اللہ کے سامنے ذکر میں مشغول رہیں گے، انشاءاللہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی کیسے ہم پر آتی ہے، اللہ کی مغفرت کے جو وعدے ہیں وہ ہمیں کس طریقے سے ملتے ہیں۔ اسے سبھی ساتھی آنے والے یہ نیت کریں انشاءاللہ بچی ہوئی جو راتیں ہیں ان راتوں میں ہم اللہ کی عبادت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، رب کے سامنے دعا و استغفار کر کے انشاءاللہ اس رب کو راضی کر کے ہی رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ شب قدر کی رات کیوں دی؟ کیونکہ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امت آئی، اللہ نے کسی بھی امت کو یہ رات نہیں عطا کی۔ شب قدر کی رات کسی کی بھی امت کو نہیں ملی، روزے ضرور ملے لیکن شب قدر کی رات صرف اسی امت کو انعام ملا ہے، یہ صرف اسی امت کے لیے تحفہ ہے، صرف امت محمد کے لیے انعام ہے، امت محمد کے لیے گفٹ ہے۔ اب یہ کیسے ملی، کیوں ملی؟ میرے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پہلی امتوں کی عمریں کسی کی 500 سال عمر ہے تو کسی کی 700 سال عمر ہے، کسی کی 1000 سال عمر ہے، کسی کی 900 سال عمر ہے، کہ میری امت کی تو صرف 60 70 یا زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے، اس سے بڑھ کر عمر نہیں۔ اگر میری امت کتنی بھی نیکیاں کر لے، پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار لے، تب بھی 1000 سال جس نے عبادت کی اس کا مقابلہ تھوڑی ہو سکتا۔ تو ایک نبی کو تھوڑا سا دکھ ہوا، میرے آپ کے آقا کو صدمہ ہوا، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک مجاہد تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور کبھی ہتھیار نہیں اتارے، 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ بتاؤ اس کی عبادت کیا مقام کو پہنچ گئی۔ پھر ایک روایت میں آیا اللہ کے رسول نے ایک بنی اسرائیل کے عابد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو دن بھر تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا
اور رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا اور پھر روزے بھی رکھتا. اسی طرح وہ 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہا, 1000 تک مشغول رہا, 1000 مہینے تک. صحابہ نے جب یہ سنا تو صحابہ بھی صدمے میں تعجب کرنے لگے اور نبی کو بھی تھوڑا صدمہ ہو گیا. تو اللہ کی طرف سے آیت اتاری اللہ نے, فوراً جبرائیل کو بھیجا, اے میرے محبوب نبی آپ محبوب ہیں تو آپ کی امت بھی محبوب ہے, آپ کا مقام سارے نبیوں سے بڑا مقام ہے تو آپ کی امت کا بھی مقام سب سے بڑا مقام ہے. آپ صدمہ کیوں کرتے ہو, آپ اتنا تعجب کیوں کر رہے ہو, آپ اتنے غمزدہ کیوں ہو رہے ہو؟ آپ کی امت کی عمر تو 60 یا 70 سال کیوں نہ ہو, لیکن میں آپ کی امت کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں جو پہلے کسی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا ہے. اللہ نے قرآن کے ذریعے سے بتلایا, نبی پر وحی بھیج کر بتلایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے میرے محبوب, میں آپ کی امت کو ایک رات ایسی عنایت کر رہا ہوں, ایسی رات دینا چاہتا ہوں, ایسی رات آپ کو عنایت کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کی امت کو دینا چاہ رہا ہوں, جس رات میں نے قرآن کو اتارا, جس رات میں نے اپنے قانون کو اتارا, قانون کتاب کو اتارا, شریعت کتاب کو اتارا, دستور کتاب کو اتارا, کلام الہی کو اتارا, رب سے باتیں کرنے والی کتاب کو اتارا, لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اللہ نے اسی رات میں قرآن کو اتارا. اس لیے قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو اسی قدر کی رات میں اتارا, شب قدر میں اتارا. تو یہ قرآن اسی شب قدر میں نازل کیا گیا ہے. پھر آگے اللہ خود کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے. ایک تو اللہ نے کہا میں قدر کی رات دے رہا ہوں, پھر اللہ خود سوال بھی کر رہا ہے تمہیں کیا معلوم کہ قدر کی رات بھی کیا کہ رات ہے, وہ کتنی عظمت والی رات ہے, کتنی شان والی رات ہے, کتنے مقام والی رات ہے. آگے اللہ فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اس رات کی عبادت 1000 سال سے بھی زیادہ بہتر ہے. کتنے؟ 80 سال 83 سال 4 مہینے عبادت کرے ایک آدمی, 83 سال اور 4 مہینے عبادت کر لے, اور ایک آدمی ایک رات شب قدر کی رات کر لے, دونوں بار اس سے زیادہ یہ رات افضل ہے. ایک آدمی 83 سال 4 مہینے عبادت میں مشغول رہے, کوئی سیکنڈ کوئی پل خالی نہ جائے, اور ایک آدمی صرف رمضان کی یہ لیلۃ القدر کی رات میں ایک رات رب کے سامنے کھڑا ہو کر عبادت میں گزار دے تو اس 83 سال سے بھی زیادہ یہ آگے نکل جائے گا. کتنا بڑا مقام ہے, کتنی بڑی عبادت کی رات دے دی ہے. اس لیے فرمایا ان لوگوں کی تو 1000 سال ضرور ہیں, لیکن آپ کی امت کو جو میں نے ایک رات عنایت فرمائی وہ 1000 سال پانے کے بعد بھی اس ایک رات کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم نے اس رات کو یوں ضائع کر دیا, ہم نے اس رات کو یوں بیکار جانے دے دیا. اتنا نہیں, آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے, آگے قرآن نے کیا فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اس رات میں
روح القدس یعنی روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اللہ زمین پر اتارتے ہیں۔ اللہ جبرائیل کو حکم دیتے ہیں، اے جبرائیل زمین پر جائیے اور فرشتوں کے جھنڈ کو بھی ساتھ لے جائیے، فرشتوں کے ٹولوں کو بھی ساتھ لے جائیے۔ کہاں لے جاؤں اللہ؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے جبرائیل زمین پر پھیل جائیے، شہروں میں چلے جائیے، جنگلوں میں چلے جائیے، صحراؤں میں چلے جائیے، سمندروں کے پاس چلے جائیے، فضاؤں میں چلے جائیے، گلیوں پر چلے جائیے، ڈھانیوں اور گاؤں میں پھیل جائیے، جہاں پر امت محمد کا فرد آدمی ہو یا عورت اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو، نماز میں کھڑا ہو یا ذکر میں مشغول ہو یا دعا و استغفار میں مشغول ہو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اللہ کب تک کروں؟ اللہ کب تک کروں؟ ہی حتی مطلع الفجر، فجر کی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے نا، اس وقت تک یہ صدا لگاتے رہو، اس وقت تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ فرشتے ہر ایک کی دعاؤں پر آمین کہتے رہتے ہیں، ذکر کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہونے والے کے لیے فرشتے دعا میں مشغول ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کو معاف فرما، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا۔ جس کے لیے فرشتے دعا کرو، بتاؤ اس کی مغفرت میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ ارے ہم تو گلیوں میں پڑے رہتے ہیں، ہم تو ہوٹلوں پر اور گھومنے پھرنے میں، کھیل کود میں اور موبائلوں میں، واٹس ایپ میں، فیس بک پر اپنے زندگیاں ضائع کرتے رہتے ہیں، اور ادھر صدا لگتی رہتی ہے۔ اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، رب پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور یوں صدا لگاتا ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی محتاج، ہے کوئی مسکین و غریب، ہے کوئی بیمار جس کو ڈاکٹروں نے بھی کیا کہہ دیا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لا علاج بتا دیا، ڈاکٹروں نے ہاتھ جھٹک دیے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا بس اس کی جا کے سیوا کر لو۔ اللہ کہتا ہے آ جا میرے بندے، آ جا، جو ڈاکٹر تو کہہ رہا لا علاج ہے، تو اس رات میں آ کر مجھے پکار لے، میرے سامنے فریاد کر لے، میرے سامنے رو لے، میرے سامنے بھیک مانگ لے، مجھ سے سوال کر لے، میرے سامنے آنسو بہا لے، مجھ کو ایک سچے دل سے پکار لے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ، میں تجھے ایسے شفا یاب کر دوں گا کہ کبھی تجھے بیماری لگی ہی نہیں تھی۔ آ تو صحیح، آ تو صحیح۔ ہم تو پتہ نہیں کہاں مست رہتے ہیں، تو اس لیے نیت کرو گے انشاءاللہ ہم اس رات کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ اس رات کو یوں ہی بیکار نہیں کریں گے، انشاءاللہ اس رات کو عبادت میں گزاریں گے۔ عبادت نہیں ہوتی ہے گھر پہ جا کے سو جاؤ عشاء کی نماز پڑھ کے، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، اللہ آپ سب کو پوری رات کی عبادت کا ثواب دے گا۔ بس باہر نہیں دنیا کی باتوں میں بیٹھنا ہے، چوتریاں نہیں توڑنی ہیں، فیس بک پر انگلیاں نہیں گھمانی ہیں، یہ موبائل کی اسکرین نہیں توڑنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھی، گھر پہ سو گئے، فجر کی جماعت کی نماز سے پڑھو گے انشاءاللہ اللہ آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب دے گا۔ نہیں تو پوری عبادت میں مشغول ہو جاؤ، نہیں ہوتی ہے تو سو جاؤ، لیکن یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے نیت کرو گے انشاءاللہ ہم اس راتوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو بڑی مقدس بنا کر، بڑی محترم بنا کر امت کے گنہگاروں کو معاف کرنا چاہا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی 4 انسان ایسے ہیں
جن کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ 4 شخص ایسے ہیں، بولو، ارے بولو، 4 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ معاف۔ اب خود کے اندر غور کر لینا، کہیں یہ میرے اندر تو بیماری نہیں پائی جا رہی، اگر یہ میرے اندر ہے تو اللہ کے یہاں مغفرت نہیں ہے۔ اگر آپ نے توبہ نہیں کی، اپنی زندگی کو نہیں پلٹا تو سب سے پہلا انسان میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا شراب پینے والا۔ کون ہے؟ شراب پینے والا۔ رمضان میں بھی شراب کو نہیں چھوڑتا اور رمضان میں توبہ نہیں کرتا، آگے کی زندگی کے لیے استغفار نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ ایسے شرابی کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ ارے شراب بہت بڑا جرم ہے، شراب بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی اس مجلس میں ہے، اس مجمع میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل ہی دل میں رب کو پکار لے، خدا کی قسم وہ رب تمہارے دل کی صدا کو بھی جانتا ہے، وہ رب تمہارے دل کی آواز کو بھی جانتا ہے، تو اپنے دل ہی دل میں اس سے ابھی کانٹیکٹ جوڑ دے۔ اللہ جو ہو گیا، اللہ جو ہو گیا، اب باقی زندگی انشاءاللہ کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، ہاتھ تو کبھی اس کے سامنے تک نہیں دیکھوں گا، اللہ بس مجھے معاف کر دے۔ خدا کی قسم وہ رب اتنا کریم ہے، پوری زندگی کی شراب کو معاف کر دے گا۔ ارے مان تو صحیح، پہلا شرابی۔ دوسرا انسان ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تڑپانے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کو گالیاں دینے والا، ماں باپ کو دھکے دینے والا، ماں باپ کو لاتے مارنے والا، ماں باپ کو ستانے اور ماں باپ کو تڑپانے والا، اللہ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ تو اگر کسی کے والدین ناراض ہیں، باپ یا ماں دونوں میں سے کوئی بھی ایک بھی ناراض ہوگا، ہے کسی کے، آج ہی جا کر پاؤں پکڑ لینا، معافی مانگ لینا، ان کو منا لینا، راضی کر لینا، جو ہو گیا میرے ماں باپ سے جا کر معافی مانگ لو گے، خدا کی قسم اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ تو آج اگر کوئی ہے ایسا اس مجمع میں جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہوں، تو آج ہی جا کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے۔ تیسرا شخص مشرک، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کی اللہ کے یہاں کوئی مغفرت نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرنے والا، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنے والا، اللہ جیسا کسی کو سمجھنے والا، اللہ عالم الغیب ہے تو کسی اور کو عالم الغیب سمجھتا ہے، اللہ ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، کسی اور کو ضرورتوں کا پورا کرنے والا سمجھتا ہے، تو یہ شرک ہے، شرک ہے، اور مشرک کی اللہ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کر لے، شرک سے توبہ نہ کر لے۔ تو اگر یہ کسی کے اندر بیماری ہے، ابھی سے توبہ کر کے اٹھنا، آج ہی توبہ کر کے اٹھنا، رب کے سامنے معافی مانگ کے اٹھنا، اللہ آج کے بعد کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اگر یہ ہاتھ اٹھیں گے تو تیرے سامنے اٹھیں گے، یہ پیشانی جھکے گی تو تیرے سامنے جھکے گی، یہ صدا نکلے گی تو تیرے سامنے نکلے گی، کسی اور کو نہیں پکاروں گا، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، کسی اور کو اپنا ضرورت نہیں بتلاؤں گا، صرف تجھ ہی کو پکاروں گا، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ کتنے ہو گئے؟ چوتھا انسان جو دل کے اندر کینہ، بغض، حسد اور کپٹ رکھنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، بھائیوں سے ناراض ہونے والا، چاہے سامنے والے کی غلطی کیوں نہ ہو، اگر بھائی کی غلطی ہے کوئی بات نہیں، تو جا کے معافی مانگ لے، تو کوئی ذلیل نہیں ہوگا، اللہ تیرے مقام کو بڑھا دے گا۔
اللہ بھائی کے سامنے بھی تیری عزت بنا دے گا. غلطی میری تھی پھر بھی میرے سامنے آیا معافی مانگنے کے لیے. بھائی کے سامنے معافی مانگنے میں شرم کرتا ہے. دوست ناراض ہو جائے فوراً بھی اس کے سامنے معافی مانگ لیتا ہے, وہاں شرم نہیں آتی ہے. بھائی کو منانے میں شرم آ رہی ہے اس کو. تو اس لیے بھائیوں سے ناراض رشتہ توڑنے والا, بیوی سے رشتہ توڑنے والا, ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا, رشتہ دار سے رشتہ ناطہ توڑنے والا, کسی کے بارے میں کینہ رکھنے والا, بغض رکھنے والا, حسد رکھنے والے کی اللہ اس رات میں بھی معافی نہیں کرتا ہے, مغفرت نہیں کرتا ہے. تو نیت کر کے انشاءاللہ ہم اپنے دلوں کو ہر ایک مسلمان کے بارے میں, ہر ایک بھائی کے بارے میں اپنے دل کو بالکل صاف و شفاف رکھیں گے, کسی کا دل میں کینہ نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. اب آگے کی بات میں آپ کے سامنے کچھ یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ماحول جو ہے, ہماری جو بچیاں ہیں ان کی طرف, ان کے لیے سازش رچی گئی ہے. جو RSS, جو آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, غیروں کی ایک ٹیم ہے یا تحریک ہے یا تنظیم ہے, جو بھی سمجھ لو, انہوں نے ایک سازش رچی ہے مسلمان بچیوں کو اپنے جال میں پھنساؤ, محبت کے نام سے پھنساؤ, عشق کے نام سے پھنساؤ, عشق کا جال ان کے سامنے پھیلاؤ, اپنی محبت پیش رکھو, اپنی محبت بتلاؤ, سب کچھ اس کے لیے کر دو. جب جال میں پھنس جائے تو نکاح کا پیغام دے دو, نکاح پڑھ لو, تھوڑے دن گزرے لاتیں مار کے بھگا دو. یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اور ہماری ہزاروں نہیں لاکھوں بچیاں اس جال میں پھنس رہی ہیں. کئی بچیاں چلی گئی, کئی بچیاں چلی گئی. یہ سازش رچ رہے ہیں. تو ہماری بچیاں اگر کالج میں پڑھ رہی ہیں, ضروری نہیں ہے کالج میں پڑھانا, کوئی ضروری نہیں ہے. بچی کو دنیا کی تعلیم اتنی دو جتنی بس لکھ سکے, پڑھ سکے, جان سکے. کیا آپ اپنی بچی کو نوکری کرانا چاہتے ہو؟ آج کسی کی بچی یہاں کون سی نوکری کرنے والی بتاؤ؟ ارے ہے کسی کی بچی جو کلیکٹر بنی ہوئی ہو یا SP بنی ہوئی ہو یا کسی پوسٹ پہ ہو؟ ہے کسی کی بچی؟ کیوں اپنی بچیوں کی زندگیاں برباد کرتے ہو؟ اگر آپ کالج میں پڑھانا چاہتے ہو تو ساتھ میں دین کی تعلیم بھی دو, قرآن کی تعلیم بھی دو, اسلام کی تعلیم بھی دو. ان کو کفر اور ایمان کا ایک مقام بتلاؤ کہ اگر آپ نے اپنے ایمان کو بیچا تو کیا معاملہ بنے گا. اس کو قرآن بھی کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے دین سے مرتد ہو جائے, مرتد ہو جائے, اسی حال میں مر جائے, تو سمجھ لو کہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے, کفر کی حالت میں مرا ہے. اگر کوئی بچی بھاگ کر غیروں کے ساتھ نکاح کرتی ہے, اسی حال میں وہ اگر مر جاتی ہیں, وہ کافر ہو کر مرے گی, کفر کی حالت میں مرے گی. اگر کفر کی حالت میں مرتی ہے تو قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اگر اس نے کتنے بھی پہلے اعمال کر لیے ہوں, کتنے بھی رجایاں بانٹی ہوں, کتنے بھی خیرات کی ہوں, لاکھوں روپے اس نے اللہ کے نام پہ خرچ کیے ہوں, لاکھوں کیا ہزاروں کروڑوں روپے بھی رب کے نام پر خرچ کیے ہوں, اگر وہ مرتد ہو جاتی ہے, کفر کو اختیار کر لیتی ہے, اسلام کو بدل دیتی ہے, مرتد ہو جاتی ہے, تبدیل ہو جاتی ہے, اسی حال میں مر جاتی ہے, پہلے کی نیکیاں اس کی کوئی کام آنے والی نہیں, کوئی نیکی کام آنے والی نہیں ہے, کوئی نیکی کام آنے والی نہیں ہے, کوئی نیکی کام آنے, کوئی عمل کام آنے والا نہیں ہے. تو پھر کیا بنے گا؟ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بن گیا.
ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں چلی گئی۔ آپ اپنی بچیوں کو جہنم میں پھینکنا چاہتے ہو، جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو، جہنم کی آگ جکھانا چاہتے ہو، جہنم کی آگ کا دھوئیں کے قریب لے جانا چاہتے ہو، جہنم میں دھکیلنا چاہتے ہو، تو پھر آج ہی فیصلہ کر کے اٹھو۔ ہم اپنے بچیوں کی کس طریقے سے اصلاح کریں، اپنے بچوں کو کس طریقے سے تعلیم دیں، اپنے بچیوں کی ایمان کی کس طریقے سے حفاظت کریں، کیونکہ آج اس RSS نے بڑی تنظیم بنا کر، بڑی تحریک بنا کر مسلمان لڑکیوں کے خلاف تحریک چلائی ہے۔ جاؤ، جو ایک مسلمان بچی کو اپنے جال میں پھنسا کر لائے گا، اپنے محبت کے عشق کے نام پر لے کر آئے گا، اس کو 2.5 لاکھ روپے انعام بھی دیا جائے گا، اور ایک نوکری اس کو بھی دی جائے گی، اور ایک مکان بھی تیار کر کے دیا جائے گا۔ یہ انعام رکھ رہے ہیں، یہ انعام رکھ رہے ہیں، اور ہماری بچیاں محبت کے چکر میں ماں باپ کی محبت کو بھول جاتی ہیں، ماں باپ کی قدر کو بھول جاتی ہیں۔ جس نے 18 سال 20 سال پرورش کی ہے، جس نے 20 سال تک اس کے پیچھے سب کچھ لگا دیا ہے، سب کچھ قربان کر دیا، وہ تھوڑی سی لالچ میں آ کر، تھوڑے سے لالچ میں، محبت کے جھانسے میں آ کر، اور وہ بھی وفادار نہیں، دغا باز ہے، وہ دھوکے باز محبت ہے، کل چھوڑ دے گا۔ کئی ایسے ویڈیو آ رہے ہیں جس مسلمان بچی نے غیر کے ساتھ نکاح کیا، غیر کے ساتھ نکاح کیا، اور 4 مہینے 5 مہینے اس نے ساتھ میں رکھا، کیونکہ غیر تو شراب پیتا ہے، وہ شراب پی کر آتا ہے گھر میں، پھر شراب کے نشے میں اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے، مارنا شروع کرتا ہے، وہ رو رہی ہوتی ہیں، چیخ رہی ہوتی ہیں، چلا رہی ہوتی ہیں، کوئی اس کے آنسو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہاں جا سکتی ہوں، باپ کو چھوڑ کے آ گئی، بھائی کو چھوڑ کے آ گئی، ماں کو چھوڑ کے آ گئی، دادا دادی کو چھوڑ کے آ گئی، نانا نانی کو چھوڑ کے آ گئی، اب مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ میں محبت کے جال میں پھنس کر اپنے آپ کی زندگی کو برباد کر بیٹھی ہیں۔ تو پھر میرے بھائیوں سوچو، اپنی بچیوں کی زندگیوں کو بچانا ہے، اپنی زندگیوں کو آگ سے بچانا ہے، اور دنیا کی ذلت سے بھی بچانا ہے، اور دنیا کی آگ سے بھی بچانا ہے، دنیا کی زندگی کو برباد ہونے سے بھی بچانا ہے، آخرت کی زندگی کو بھی برباد ہونے سے بچانا ہے۔ تو آج ہی فیصلہ کر کے اٹھو، ہم اپنے بچیوں کو تعلیم دیں گے، کالج میں پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ 10ویں 12ویں کلاس پڑھا کر چھڑا دو، کوئی ضروری نہیں ہے، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح تربیت نہیں کر پاتے ہو تو آگے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہی فیصلہ کر کے اپنے آپ کو اٹھنا ہے کہ ہماری بچی کا بھوشیہ، ہماری بچی کی زندگی کو کیسے بنانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔